أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک غلام خریدا تھا زید بن حارثہ کو. مکہ میں ایک مشہور بازار لگتا تھا، بازار عکاظ، جس میں دیگر سامان کے ساتھ غلام اور باندی. تو اس بازار میں باندی اور غلام بھی بکا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بازار سے ایک غلام زید بن حارثہ کو خریدا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیہ دیا. زید بن حارثہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور چنانچہ عمدہ آپ نے ان کی تربیت کی، تعلیم دی، اور جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح کرنا چاہا. چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی سب کچھ تھے ان کے لیے، تو حضور نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت زینب کے ایک بھائی حضرت عبداللہ بن جحش حیات سے تھے. ان دونوں کے پاس حضور نے پیغام بھجوایا کہ میں زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت جحش سے کرنا چاہتا ہوں، کیا جواب ہے؟ زید بن حارثہ غلام تھے، اگرچہ آزاد کر دیا گیا تھا، تو اب بہرحال غلام غلام ہوتا ہے، اور ایک داغ جب غلامیت کا لگ گیا تو چاہے آزاد کر دیے گئے بہرحال مشہور غلام سے تھے. اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی سب سے معزز قبیلے سے تھی، حضور کے خاندان سے تھی. تو انہوں نے اس نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا کہ یہ ہمارے لائق نہیں ہے، ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، یہ کہاں کا غلام ہے آزاد کیا ہوا، اور ہم لوگ قریش کے ہیں اور بڑے خاندان کے ہیں. تو انہوں نے نکاح کا یہ پیغام ٹھکرا دیا. ایسے ہی ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا کوئی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، کوئی خاندان کا نہیں تھا. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نکاح ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول، مجھ جیسے تنے تنہا کو کون بچی دے گا. تو حضور نے ایک انصاری کے یہاں پیغام بھجوایا کہ ان کا نکاح تم اپنی بچی سے کر دو. اس انصاری صحابی نے حضور کا یہ نکاح کا پیغام ٹھکرا دیا، کہا نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں کہاں کا ہے، نہیں ہے. یہ دو واقعہ پیش آیا. ان دو واقعوں کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ سخت پیغام اللہ کا آیا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم دے دیں تو پھر ان کو اس حکم پر عمل کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو. یہ حق مومن مرد اور عورت کو نہیں ہے، چاہے وہ حکم دین کے تعلق سے ہو یا دنیا کے تعلق سے ہو. جب اللہ کا حکم آ جائے یا اللہ کے رسول کا، تو پھر سامنے والا ایمان والا ہے یا ایمان والی عورت ہے تو اس کو اللہ کے حکم یا رسول کے حکم پر ہر حال میں عمل کرنا واجب ہے، ان کو اختیار نہیں ہے. چنانچہ ان دونوں واقعے میں حضور نے نکاح کا پیغام دیا تھا اور سامنے والے نے ٹھکرا دیا تھا.
تو یہ سخت وعید آئی کہ ان کو ٹھکرانے کا حق کہاں سے تھا؟ اللہ کے رسول نے جب پیغام دیا تھا تو انہیں قبول کرنا ہی چاہیے تھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اگر کوئی بات مشورتاً کہیں تو مشورتاً جو بات آپ کہیں تو سامنے والے کو اس مشورے کی قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے، حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی باندی تھی، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت بریرہ جب باندی تھی تو ایک صحابی ہیں، ان سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب باندی آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے کے بعد اس کو پچھلا نکاح باقی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے، کیونکہ باندی رہتے ہوئے جو نکاح ہوا تھا اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوا تھا، لہذا اب جب کہ وہ آزاد ہو گئی تو اب اس کو اپنی مرضی کا نکاح کرنے کا اختیار ہے، اور پچھلا نکاح چاہے تو وہ باقی رکھے اور چاہے تو توڑ دے۔ تو حضرت بریرہ کو جب حضرت عائشہ صدیقہ نے آزاد کر دیا تو انہوں نے پچھلا نکاح کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اب ان کو اختیار تھا، انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا۔ وہ جو صحابی تھے ان کو ان سے بڑا عشق تھا، بہت زیادہ محبت تھی، یہ خوشامد کرتے تھے کہ تم طلاق مت دو، تم ہمیں نکاح میں رکھو، اور پورے مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر لوگوں سے کہتے تھے کہ ان کو سمجھاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ ادھر ادھر مت جاؤ، تم حضور کی خدمت میں جاؤ اور کہو کہ آپ سفارش کر دیں حضرت بریرہ سے کہ وہ ایسا نہ کریں کہ وہ نکاح سے نکل جائے، میرے نکاح میں رہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بلوایا اور یہ کہا کہ دیکھو تم نکاح مت ختم کرو، باقی رکھو، ٹھیک ہے تمہیں اختیار ہے، لیکن میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ باقی رکھو، وہ تم پر بہت جی جان سے تم سے عشق کرتا ہے، تمہارے لیے جان چھڑکتا ہے، اس لیے اس نکاح کو باقی رکھو۔ تو حضرت بریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مشورہ، حکم نہیں۔ تو پھر حضرت بریرہ نے کہا اگر مشورہ ہے تو میں اس مشورے پر عمل نہیں کروں گی، قبول نہیں کروں گی۔ یہ وضاحت کہ مشورہ ہے تو قبول نہیں کروں گی، حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تم کو اختیار ہے، چونکہ انہوں نے سفارش کرنے کو کہا تھا، میں نے سفارش کر دی۔ سفارش فورس نہیں ہوتا، دباؤ ڈالنا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ سفارش کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والے کو لگے کہ ان کی سفارش قبول کرنی چاہیے تو کر سکتا ہے، اور اگر قبول انہیں لگے کہ نہیں کرنا چاہیے تو نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم جب سفارش کرتے ہیں کسی کے پاس تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہر حال میں قبول کرنا ہی چاہیے، نہیں، یہ فورس ہے، یہ دباؤ ڈالنا ہے۔ سامنے والے کی کیا مجبوری ہے، کیا اس کے اپنے پریشانی ہے اور کس وجہ سے کسی بات کو وہ قبول کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، ہمیں اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کوئی سفارش کرنے کو کہے اور ہمیں لگے کہ سفارش کر سکتے ہیں تو کر دینا چاہیے، لیکن دباؤ نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ نے جب پوچھا کہ مشورہ ہے تو انہوں نے مشورہ قبول نہیں کیا۔ اگر اللہ کے رسول کا یہ حکم ہوتا تو پھر انہیں قبول کرنا پڑتا، چونکہ ان دو واقعے میں حضرت زینب بنت جہش کے جو پیغام حضور نے بھجوایا تھا حضرت زید بن حارثہ کا، یہ حکم دیا تھا آپ نے۔ ایسے حضرت جلیبیب کے نکاح کا جو پیغام بھجوایا تھا وہ بھی حکم دیا تھا، اور ان لوگوں نے حضور کے حکم کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑنے کا حق کسی مومن کو نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس واقعے میں چند مسئلے ہیں۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا اونچے خاندان کی تھی، اور زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے، اور مسئلہ یہ ہے خود حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بچیوں کا نکاح اس کے ہم پلے مرد سے کرو، جسے فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں کفو کہا جاتا ہے، کہ جب تم بچی کا نکاح کرو تو بچی کے نکاح کے لیے جس لڑکے کا انتخاب کیا جائے بچی کے اسٹیٹس کا لحاظ کرتے ہوئے انتخاب کیا جائے، اور اس میں 4 چیزیں۔
بچی کے دین کا لحاظ کیا جائے کہ جس قدر دیندار بچی ہو لڑکا بھی دیندار منتخب کیا جائے، ایسے جس اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہو لڑکا بھی اعلیٰ خاندان کا اختیار کیا جائے، ایسے ہی مال و دولت کے اعتبار سے اگر لڑکی کے گھر والے زیادہ ہیں، مالدار ہیں اور وسعت و فراخی والے ہیں تو لڑکے کا انتخاب بھی اسی کیٹیگری کا کیا جائے، ایسے ہی حسن و جمال میں خوبصورتی میں اگر لڑکی اعلیٰ درجے کی ہے تو خوبصورت لڑکا منتخب کیا جائے۔ یہ حضور کا حکم ہے جسے کفو کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے نکاح میں یہ چاروں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اس کے ہم پلہ لڑکا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے برعکس لڑکا اگر نکاح کرے تو لڑکا کے لیے یہ کفو ضروری نہیں ہے، یعنی اگر لڑکا کا نکاح آپ کہیں کرنا چاہتے ہیں کسی لڑکی سے تو لڑکا کے ہم پلہ خاندان کے اعتبار سے یا حسن و جمال کے اعتبار سے یا تعلیم کے اعتبار سے یا مال و دولت کے اعتبار سے لڑکی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل میں کیا ہے، لڑکی مرد کے ماتحت ہوتا ہے، تابع جو ہوتا ہے، اور تابع قرآن کریم نے اور احادیث نے لڑکے کے اس لیے لڑکی کو بنایا تاکہ گھر کا نظام صحیح سے چلے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں اور دونوں کو ایک طرح کا اختیار دے دیا جائے تو گھر کا نظام صحیح نہیں چلے گا۔ گھر بھی ایک چھوٹی سی حکومت ہے، ایک طرح سے ایک ملک ہے، اور اس ملک کو چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سربراہ وہی بن سکتا ہے جو اونچے درجے کا ہو۔ تو گھر کے نظام کو عمدہ طریقے سے چلانے کے لیے مرد کو ایک گنا عورت پر فضیلت دی گئی۔ اب اگر لڑکی اونچے درجے کی ہوگی لڑکے کے مقابلے میں تو کیا وہ لڑکی اس اپنے سے کمتر درجے کے لڑکے کے ماتحت رہ سکے گی؟ نہیں رہ سکے گی، چاہے کسی جہت سے اونچے درجے کی ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں رہ پاتی، اگر خاندانی اعتبار سے اعلیٰ ہے یا مال و دولت کے اعتبار سے وہ اونچی ہے یا حسن و جمال کے اعتبار سے یا تعلیم کے اعتبار سے، تو اپنے سے کم درجے کے لڑکے کے پاس اگرچہ نکاح بھی ہو جائے پھر بھی وہ بناؤ گھر کا نہیں بن پاتا آپس میں جو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو، لڑکا اونچے خاندان کا ہو، مالدار ہو یا زیادہ تعلیم یافتہ ہو، زیادہ خوبصورت ہو، لڑکی نیچے درجے کی ہو تو ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی، کیونکہ لڑکی تو نیچے درجے کی، اسے ماتحت رہنا ہے، تابع رہنا ہے، مرد اسے ڈیل کر لیتا ہے، ہینڈل کر لیتا ہے۔ اس لیے شریعت نے گھریلو انتظام کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے یہ حکم فرمایا ہے کہ لڑکی کے نکاح میں کفو دیکھا جائے، یعنی لڑکا اس کے ہم پلہ ہے یا نہیں، گارجین کو یہ چاہیے کہ اس کو دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچی اپنی مرضی سے، بالغ بچی کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر اپنی مرضی سے غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو گارجین کو یہ حق ہے کہ اس کو اس نکاح سے روک دے۔ اب غیر کفو دو ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ کر غیر دین والے سے کر رہی ہے، مثلا مسلمان ہے ہندو سے کر رہی ہے، غیر مومن سے کر رہی ہے، تو اس صورت میں تو اس کو یہ حق بالکل حاصل نہیں ہے، گارجین اس کو اس نکاح سے بائی فورس روکیں گے، کیونکہ غیر مسلم سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، نہ لڑکے کا نہ لڑکی کا۔ ہاں، اور اگر لڑکی کر تو رہی ہے اپنی مرضی سے مسلمان لڑکے سے، لیکن خاندانی اعتبار سے وہ نیچے درجے کا ہے یا مال و دولت کے اعتبار سے نیچے درجے کا ہے، حسن و جمال کے اعتبار سے نیچے درجے کا اور تعلیم کے اعتبار سے بھی نیچے درجے کا ہے، اور گارجین کو یہ لگتا ہے کہ ایسی جگہ بچی کے نکاح کرنے سے بچی کا نباہ مشکل ہے، یا آگے چل کر ہمارے گھر کی لڑکیوں کا نکاح پھر اچھے خاندان میں ہونا مشکل ہو جائے گا اس ایک کی غلطی کی وجہ سے، تو گارجین کو یہ حق ہے کہ اپنی بچی کو اس غلط قدم سے روک دے، اگرچہ شریعت نے اس کو یہ حق دیا کہ اپنی مرضی سے نکاح کرے، لیکن یہ حق اس وقت ہے جبکہ وہ اپنے ہم پلہ خاندانی اعتبار سے لڑکا سے نکاح کرے، یہ حق ہے۔ ساتھ ہی یہ حق بھی ہے کہ کسی دینی مصلحت کی بنیاد پر کفو کو چھوڑ دے۔ شریعت کا حکم ہے کفو کہ لڑکی کے ہم پلہ لڑکا دیکھا جائے، لیکن اگر کوئی دینی مصلحت پیش نظر ہو اور کوئی
بڑی مصلحت پیش نظر ہو تو آدمی اپنی بچی کے نکاح میں کفو کو چھوڑ کر نیچے آ سکتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خود حکم ہے کہ بچیوں کی نکاح میں کفو دیکھو، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی ان کا نکاح ایک غلام، آزاد کردہ غلام سے کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے خاندانی اعتبار سے ان کے اسٹیٹس کا نہیں تھا، لیکن کسی دینی مصلحت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ وہ دینی مصلحت کیا تھی؟ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ دیکھو اسلام میں انسان کا حق بحیثیت انسان اتنا ہی ہے جیسے کہ عام لوگوں کا حق ہے، چاہے وہ کسی زمانے میں غلام رہا ہو۔ اسلام انسانوں میں فرق مراتب کو ختم کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، بڑا چھوٹا صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگا، حسب و نسب کی بنیاد پر کوئی بڑا چھوٹا، مال و دولت کے اعتبار سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تقوی جس میں جتنا زیادہ ہوگی وہ اتنا بڑا اللہ اور رسول کی نگاہ میں ہوگا، اور جس میں جتنا کم ہوگا وہ چھوٹا ہوگا۔ حسب و نسب کی وجہ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اس فرق کو مٹانے کے لیے حضور نے یہ ایک قدم اٹھایا تھا کہ اپنے آزاد کردہ غلام کا نکاح اس سے زیادہ اعلیٰ خاندان کے لڑکی سے کرنا چاہا، یہ اس فرق کو مٹانے کے لیے یہ مصلحت تھی، اس لیے آپ نے یہ حکم فرمایا۔ اور انہوں نے جب یہ حکم ٹھکرا دیا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے پھر اس نکاح کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح پڑھا دیا۔ لیکن نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ مزاج میں لڑکی کے اعلیٰ نسب کا ہونے کا اثر تھا، اور یہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، نباہ نہیں ہو سکا۔ وہ اکثر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر حضرت زید اپنی اہلیہ کی شکایت کرتے تھے، کیونکہ وہ تیز زبان تھی، ہمیشہ ان کو برا بھلا کہتی رہتی تھی، ان کے ہر حکم کو مانتی بھی نہیں تھی۔ اس کی وجہ وہی تھی کہ وہ غیر کفو میں شادی ہو گئی، ان سے نیچے درجے کا لڑکا آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مصلحت چاہے کچھ بھی ہو، یہ جو بچی تھی بہرحال ان کے مزاج میں اعلیٰ پن تھا، اس کا اثر دکھتا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت زید بن حارثہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی آگے شکایت کرتے تھے۔ حضور سمجھاتے تھے کہ ایسا ہے، تم برداشت کرو، قبول کرو، اور اس کے جو حقوق ہے ادا کرتے رہو، مالی حقوق ہو یا جسمانی حقوق ہو، تمہیں ادا کرتے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد بات یہاں تک بڑھ گئی کہ طلاق کی نوبت آ گئی، اور جب طلاق کی نوبت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ان سے طلاق کے بعد حضور سے نکاح کریں گے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پہلے بتا دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ زید بن حارثہ طلاق دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کا نکاح اس سے کر دیں گے۔ اس کے باوجود جب یہ شکایت لے کے زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم طلاق دینا چاہتے ہیں، اب برداشت سے باہر ہے، تو حضور نے انہیں منع کیا طلاق دینے سے اور کہا کہ تم ایسا مت کرو، جبکہ حضور کو معلوم تھا کہ یہ طلاق دیں گے۔ اللہ نے پہلے وحی سے بتا دی تھی، اور مجھ سے نکاح اللہ وہاں آسمان پر ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور ان کو طلاق دینے سے منع کر رہے تھے۔ کیوں منع کر رہے تھے؟ اس لیے منع کر رہے تھے کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ بات تھی اور ان کو معلوم تھا ایسا ہوگا، تو پھر منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ منع نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو اصل میں منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ڈر تھا جو آگے آنے والا ہے، کہ حضور چونکہ ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور مکہ والوں کا یہ کہنا تھا کہ منہ بولا بیٹا سے کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اپنا بیٹا ہو کسی کا
اور اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے تو اس سے نکاح باپ یعنی سسر نہیں کر سکتا، چاہے بیٹے کے نکاح میں وہ رہے یا نہ رہے۔ ایک مرتبہ اگر بیٹے کی شادی کسی لڑکی سے ہو گئی تو اب وہ لڑکی باپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہی مسئلہ اہل عرب کا منہ بولا بیٹے کے ساتھ تھا، تو حضور کو یہ دقت تھی کہ اگر بالفرض نکاح ہو جائے گا تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، جس سے ہمارے اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ بن جائے گی کہ یہ شخص تو ایسا ہے کہ جو اپنی بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیتا ہے۔ تو اس لیے حضور چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ پیش ہی نہ آئے، طلاق کی نوبت ہی نہ آئے کہ پھر طلاق ہو اور پھر ہم سے نکاح ہو۔ لیکن جب دوبارہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ نہیں ایسا ہو کر رہے گا تو اور اسی میں مصلحت ہے، مصلحت اللہ نے بتایا کہ چونکہ یہ غلط رسم ہے اور اس رسم کو ہمیں ختم کرنا ہے، اس لیے آپ کے عمل سے اس رسم کو ہم ختم کروائیں گے کہ نہیں منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا کے حکم میں نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا کی بیوی کو اگر بیٹا نے طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو اس سے باپ کا نکاح، منہ بولا باپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس رسم کو ہمیں ختم کرنا ہے اور آپ کے عمل سے ختم کرنا ہے۔ تو پھر حضور نے کچھ نہیں کہا اور پھر انہوں نے طلاق دی اور پھر نکاح ہوا۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی واقعے کا ان آیات میں ذکر ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا حکم فرما دیں، یہ کہ ان کو اختیار ہو اپنے معاملے میں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، مشورہ ہے تو پھر آپ قبول بھی کر سکتے نہیں بھی کر سکتے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تحقیق کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے اس پر احسان کیا۔ اللہ نے انعام کیا کہ ایمان کی دولت دی حضرت زید بن حارثہ، اور اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ آپ نے اس پر احسان کیا کہ آپ نے اسے خرید کر آزاد کر دیا اور پھر اس کو دین کی تعلیم و تربیت دی۔ علیہ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو، یعنی طلاق مت دو۔ جب وہ شکایت کر رہے تھے اور طلاق کا ارادہ کا اظہار فرما رہے تھے تو حضور نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو۔ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وتخشى الناس، اور چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، یعنی اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ طلاق تو ہونی ہے اور ہونے کے بعد ہم آپ کا نکاح کریں گے، اس کے باوجود آپ انہیں طلاق دینے سے روک رہے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو لوگوں کے طعن و تشنیع کا اندیشہ تھا۔ واللہ احق ان تخشاہ، لیکن اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ سے ڈرنا زیادہ بہتر ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج بہت سے ناجائز عمل ہم آپ صرف اس لیے کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، شادی میں یہ رسم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے، فلاں کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ صرف لوگوں کے کہنے اور نہ کہنے کے اندیشے سے حرام کام کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ذرا بھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہے گا، اور اللہ اس کے رسول کیا کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ دیں گے تو کیا کہیں گے، اس کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ زیادہ مستحق اللہ ہے اس بات کا کہ آپ اس سے ڈریں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی طرف نہ پڑیں۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، چنانچہ جب حضرت زید نے اپنی ضرورت حضرت زینب سے پوری کر لی تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹے کے سلسلے میں، اذا قضوا منهن وطرا، جبکہ وہ اپنی ضرورت ان سے پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔
یعنی اللہ کا مقصد یہی تھا کہ مومن سے یہ مسئلے کو ختم کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا کے سلسلے میں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے، یہ اللہ کو ختم کرنا تھا اور آپ کے عمل سے ختم کرنا تھا۔ حضرت زید یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں لیا گیا۔ حضرت ابو بکر سب سے بڑے ہیں، ان کا نام نہیں آیا۔ اکثر انبیاءوں کا نام نہیں آیا، بعض نبیوں کا نام آیا، لیکن حضرت زید بن حارثہ ایک واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا۔ مفسرین اس کی حکمت یہ لکھتے ہیں کہ حضرت زید سے ایک بڑی نعمت چھن گئی کہ حضور کی پھوپھی زاد بہن نکاح میں تھی اور وہ نکاح سے نکل گئی، تو اس کا غم ان کو بہت تھا اور بڑا شدید غم تھا، چونکہ حضور نے نکاح پڑھوایا تھا، حضور نے پیغام دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس غم کے مداوع کے طور پر ان کا نام قرآن کریم میں ذکر کر دیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ جاوید کر دیا۔ بلکہ جب قرآن کا حصہ ہو گیا ان کا نام، تو گویا کہ ان کے نام لینے پر بھی ثواب ملے گا۔ جس طرح سے قرآن کے عام لفظ دیگر لفظ کو ہم پڑھیں گے تو ہر لفظ کی ہر حروف پر 10 نیکی ملے گی، ان کے نام پر بھی، ان کے نام کے بھی ہر حروف پر ہمیں 10 نیکی ملے گی اگر قرآن کا حصہ سمجھ کر پڑھیں گے یا بولیں گے۔ یہ اللہ نے انعام فرمایا، ورنہ اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔